إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و حمد و ثنا، ہر قسم کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لاکھوں زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے دو حالتوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی زندگی دو حالتوں سے گزرتی ہے۔ پورے خطبے کا خلاصہ یا پورے خطبے کا محور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوگی جو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی صفت کیا ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے
وہ کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں میں سے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہوتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے زیادہ گمراہ ہے۔ کم از کم جانوروں کو تو اس بات کی تمیز ہوتی ہے کہ ہمیں کس جگہ جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کون سا چارہ کھانا ہے، کون سی چیزوں ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلایا، ان کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، یہ لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنے والے نہیں ہیں، اپنے رب کے پاس جانے کی ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، کہ اے حنظلہ تمہاری کیا حالت ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، کیا حال چال ہے؟ جیسے کہ ہم میں سے آپس میں کسی سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں، حال احوال دریافت کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ سے ان کی حالت اور کیفیت دریافت کی۔ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں کہ نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تم نے کیسی بات کہہ دی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تم منافق ہو گئے اور خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہو، جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حنظلہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب ترین صحابہ کرام میں سے تھے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے لکھوایا کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، یعنی کاتبین وحی میں سے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تو یہ ان کے لکھنے والوں میں سے تھے، اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی آج کے خطبے کا عنوان بڑا ہی اہم ہے کہ ہم اور آپ کو یہ دیکھنا اور سننا اور جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم میں سے کون غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کون دنیا داری میں ہے، اور کس کو آخرت کی کتنی فکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے رہتے ہیں، دین کی باتیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھا رہتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے آل اولاد میں جاتے ہیں، اپنے دنیا داری اور اپنے کاموں کے مشغولات میں جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نفاق بھر گیا۔ جب یہ بات بتاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے، چلو چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر یہ واقعی یہی چیز ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ پھر وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ، پورا قصہ، یہ پوری کیفیت بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم ولكن یا حنظلہ ساعة وساعة۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کیفیت کو، جس حالت کو تم بتلا رہے ہو، اگر تمہاری یہی حالت میرے پاس ہو اور تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو تو قریب ہے کہ تمہارے پاس فرشتے آسمان سے اتر کر کے تم سے سلام کرنے لگ جائیں، تمہارے بستروں تک آئے، تمہارے راستوں میں مل کر کے تم سے ملاقات کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، کہ یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے، یعنی ایمان کا لیول گھٹتے اور بڑھتے رہتا ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی مسجد میں دینی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی علماء کے دروس میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دینی گفتگو کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بیکار ہے، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، بس دین 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 سمجھ میں آتا ہے، آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس مجلس سے اٹھتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم سارے دروس بھول جاتے ہیں، ساری کیفیت نکل جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اب تک کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ یوں یاد رکھیے کہ یہ کیفیت صرف حنظلہ کی نہیں تھی، بلکہ اس مسجد میں اور اس جگہ بیٹھے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہی تو ایمان کی کیفیت یہی ہے۔ اگر ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایمان کی حالت اس لیے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ ایمان عمل اور قول کا نام ہے جو گھٹتے اور بڑھتے رہتا ہے۔ یعنی جب ہم نیکی کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم دنیاوی کاموں میں اور اس کے مشغولات میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹتے رہتا ہے۔ آپ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نفاق کے متعلق ڈر اور خوف دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز اس خطبے سے جو ہم اور آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ منافقت یا وہ صفت یا یہ عمل انتہائی بدترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مشرکین، یہود و نصارہ جو کافرین ہیں ان سے بھی سخت سزا دینے کی بات کہی ہے، اور وہ منافقین کو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے قول و عمل کا، اپنے ملاقات کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنے کاروبار اور معاملات میں، ان ساری چیزوں میں نفاق کے تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ یہ دیکھیں اس پوری حدیث میں کہ ایمان کی جو کیفیت اور اس کی جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کا ایمان گھٹتے بڑھتے رہتا ہے، اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی فطرت سے تجاوز کر جائے، کوئی آدمی اگر یہ کہنے لگ جائے کہ میں صرف دیندار ہو جاؤں، دنیا داری کوئی چیز نہ رہے، تو ایسا شخص دین کے تعلق سے اپنے آپ کو مشکل اور مشقت میں ڈال لیتا ہے، ایسا آدمی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھ جائے کہ دین اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی دنیا داری اور دنیا کی مشغولات، مال و دولت کا کمانا، پیسوں کا جمع کرنا، عیش و آرام کی زندگی کی تلاش، یہی چیزیں اس کا مرکز بن جائے اور وہ آخرت کو بھول جائے، تو جو خطبہ مسنونہ کے ترجمے میں جو آیت کریمہ پیش کی گئی وہ کہ وہ غافلوں کی زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اور ایسے شخص کی یہ ساری چیزیں حدیث اور قرآن میں موجود ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، دیندار ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے، یا دیندار ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کے جو حقوق الوالدین ہیں، بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں
ان سے وہ آدمی کوتاہی کرنے لگ جائے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کر کے اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اپنے ماں باپ کے والدین کے حقوق میں کوتاہی کرنے لگ جائے اور خالی نماز، روزے اور دیگر عبادات سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور ان حقوق میں کوتاہی کرے اور ثابت کرے کہ میں دیندار ہوں، ایسا شخص دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم اور آپ اس مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہری عبادات کو، مسجد کے عبادات کو وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسجد میں عبادت کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے اور ملتے اور بات چیت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر چلے گئے وہ تینوں صحابہ، اور کہا، حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں عبادت کرتے ہیں؟ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور گھریلو کام کاج اس معاملات کو دیکھے تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، انہوں نے اپنے آپ کو بہت محکم محسوس کیا کہ ہم رسول کے مقابلے میں گھریلو زندگی کے معاملات میں بہت کم عبادت کرتے ہیں، رسول بہت اونچے مقام پر ہیں، لہذا ہم ایسا کریں گے۔ اور انہوں نے ایک الگ ہی فیصلہ لے لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کوئی ایسا دن نہیں جائے گا کہ میں روزے سے نہ رہوں۔ اور ایک نے کہا کہ میں کبھی اب کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا تاکہ یہ دنیاوی زندگی کے جھمیلے میری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے، بیوی بچے نہ ہوں، اولاد نہ ہوں، اور اس طرح سے میں اللہ کی عبادت کر کے بہت اونچا بن جاؤں، اونچے مقام و مرتبے کو حاصل کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے اور ام المومنین نے یہ بات تینوں صحابہ کرام کے متعلق بتلائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہلکے میں نہیں لیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر معاملات دیکھیے، عبادت کا جذبہ دیکھیے، شوق دیکھیے، غور کیجیے، لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دینداری نہیں بتلائی۔ صرف خطبے کا مقصد یہ یا اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ کہ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری نہیں بتلائی، اور آپ نے فوراً تنبیہ کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو نہیں کئی بیویاں، اس کی بھی اپنی ایک حکمت ہے، اس کی بھی اپنی ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سنت کے مطابق رہ کر کے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیندار بناتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں دیندار ہے۔ دینداری کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں دیندار ہوں، یا ایسا شخص کہ پوری طرح سے دنیا داری میں چلے جائے اور پھر اپنے رب سے اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے۔ ایسے یعنی ہم اور آپ کو اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے درمیان کی زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم صحیح اور سیدھے راستے پر رہتے ہیں تو واقعی حقیقی معنوں میں ہم ہی یعنی دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہیں، ورنہ ہم اور آپ تو یا تو ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے، نہ تو ہمیں دنیا ملی صحیح سے اور نہ ہی ہمیں آخرت مل سکی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مشغولات میں سے رہتے ہوئے اپنے دین، کاروبار، معاملات، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے فرائض کیے ہیں، واجبات کیے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے رہے، یہی اس کے لیے اصل دینداری ہے۔ ورنہ اس حدیث کی روشنی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین تو بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا أَحَدٌ غَلَبَهُ، کوئی بھی شخص اگر دین کو اپنے آپ کے لیے مشکل بناتا ہے تو وہ کبھی دین سے نہیں جیت سکتا، کبھی اسلام سے نہیں جیت سکتا ہے، وہ خود مجبور ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، وہ ان چیزوں کو ادا نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت اور استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس حیثیت سے، جس اعتبار سے طاقت اور قوت دی ہے، اس کے اعتبار سے اس کے دین کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی اور اس کے واجبات کی ادائیگی کرتے رہے، یہی اصل دین ہے۔ ایسا نہیں کہ دینداری میں اتنے گھس جائیں کہ ہم دنیا کے حقوق اور دوسرے حقوق بھول جائیں، یا دین میں اتنے زیادہ غافل ہو جائے کہ آخرت بالکل بھول جائیں، یعنی دنیا داری میں اتنے زیادہ ہو جائے کہ ہم آخرت بھول جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، حنظلہ کی اس حدیث میں فرمایا تھا کہ یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، کہ معاملہ کبھی اونچا رہتا ہے، کبھی نیچا رہتا ہے، کبھی گھڑی کچھ اور رہتی ہے، کبھی گھڑی کچھ اور رہتی ہے، یعنی ایمان ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے۔ سلف صالحین کے اقوال میں سے یہ کہتے ہیں کہ فقیہ کون ہے، سمجھدار آدمی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کے بارے میں یہ ہمیشہ دیکھے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کمی آ رہی ہے اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی زیادتی آ رہی ہے۔ فقیہ وہ ہے جو اپنے زندگی کے بارے میں چھان بین کرتا رہے اور غفلت کے آ جانے کے بعد جاگ جائے۔ اسی طرح سے سلف کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اس کی زندگی میں کیا گھٹ رہا ہے اور کیا بڑھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنبہ کأنہ جبل، کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ ہے، یوشک ان یقع علیہ، قریب ہے کہ وہ اس کے اوپر گر پڑے، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناک پہ آ کے بیٹھے اور اڑ کے چلی جائے۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ہم اور آپ کو سمجھائی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں نیکی اور گناہ کا جو معیار یا غفلت کے بعد جاگنے کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں میں ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دنیا اس وقت تک ہمارے لیے اچھی ہے جب تک کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، دنیا خوب کماؤ۔ دنیا کمانے سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے، یا مال و دولت کے اکٹھا کرنے سے قرآن حدیث میں کہیں نہیں روکا گیا ہے، مگر دنیا اس وقت تک ہمارے لیے کامیاب ہے جب تک کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہیں، ورنہ یہ دنیا ہمارے لیے وبال چال بن جائے۔ کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں آیا ہے، یا یوں سمجھے کہ میں جتنی بھی مال و دولت بنا لوں، جتنا بھی جائیداد بنا لوں، جتنا بھی مال و دولت یا عہدہ اور رتبہ بنا لوں، وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور سب سے بہترین اور کامیاب زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہم اور آپ کو اس کے لیے جینا ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ مہمان ہوئے۔ مہمان ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء ام الدرداء کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یعنی ان کے بیوی بچوں کے تعلق سے جو حقوق ہے اس کی حقوق میں کوتاہی ہے، یا وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ خود تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور مہمان کو کھلاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کی تھی ام درداء کے تعلق سے، وہ یہ کہ خود تو اپنے مہمان کو سلا دے رہے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں اس واقعے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ تقوی کے معیار پر پہنچنے کا وہ معیار نہیں ہے، یا وہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے حقوق جو ہے اس کو پورا کرو، تم بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اور پیو، یعنی نفلی روزوں کے تعلق سے، اور تم بھی ہمارے ساتھ سو جاؤ اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ دینداری کیا ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات سے روکا اور کس بات کے کرنے کا حکم دیا، اس کا فیصلہ ہم اور آپ خود کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی
دینداری صحابہ کرام کے اندر بھی کبھی گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی. یہ مرحلہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہتا ہے. حضرت معاذ الاسلمی ہے، حضرت غامدیہ ہے، یہ وہ صحابیہ ہیں جو جذبات میں آ کر کے جن سے زنا سرزد ہو گیا تھا. ان واقعات سے کیا معلوم ہوتا کہ وہ دنیا داری کی طرف چلے گئے تھے اور اس طرح سے ان سے یہ چیزیں ہوئی. لیکن جو ہم اور آپ کو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ وہ کس طرح سے جب غفلت میں گئے تو پلٹ کر کے واپس آئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی. اصل اس خطبے کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ بھی اگر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں ہے، تو ہمارے لیے آج وقت ہے کہ ہم پلٹ کر کے التوبہ، جو لفظ توبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کا حقیقی اور اصل معنی یہی ہے کہ میں واپس پلٹ کر کے آتا ہوں. یعنی ہم جو پچھلی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اس زندگی سے واپس آ کر کے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. اب ہم اس زندگی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتے. یہاں دیکھیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج تو اس سے بھی ہماری حالت گئی گزری ہے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں میں رہ کر کے بھی دنیا داری دیکھتے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اور دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ مال مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، بیوی بچوں کے تعلق سے مانگتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہم اپنے رب سے دنیا مانگتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ مانگیں، بلکہ ہم اور آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دل و دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہے. آخرت سے ہم کتنے غافل رہتے ہیں. کبھی ہم نے یہ محسوس کیا یا کبھی ہم نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ اللہ میری آخرت بہتر کر دے، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل فرما، اے اللہ میرے بچوں کی، بیوی بچوں کی ایسی تربیت فرما کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ دیندار رہیں، میرے وفات کے بعد بھی میرے لیے دعائیں خیر کریں. کیا کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی دعائیں کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا. لیکن اگر ان چیزوں سے ہم غافل ہیں اور دنیا میں مسجد میں آ کر کے بھی دین ہی یعنی دنیا ہی مانگتے ہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ کے اوپر دنیا کس قدر چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل و دماغ میں دنیا کس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے رب سے آخرت، جنت، جہنم کے عذاب سے بچنے، ان چیزوں کے تعلق سے دعا تک نہیں مانگتے. اور ہم یہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں جو چیز ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ انسان اعمال یا دنیا اتنا کما کر کے رہے گا، اتنا پا کر کے رہے گا جتنی اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے. اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جتنی کہ اس کے مقدر میں مال و دولت نہ لکھی گئی، یعنی دنیا نہ لکھی گئی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، سیکھنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے اللہ سے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اگر ہم غافل ہو جائیں تو توبہ کریں، اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پلٹ آئیں. حقیقی زندگی، حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جب غفلت کی زندگی گزارنے لگے تو واپس پلٹ کر کے آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بار غافل ہوا اور پھر واپس پلٹنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد اور برباد ہو جائے گا. اور اگر انسان کے اندر واپس پلٹنے کا جذبہ ہے تو وہ کتنی بار بھی غفلت کی زندگی گزارے کوئی مسئلہ نہیں. ایک بار غافل ہوتا ہے پھر پلٹ کے آتا ہے، پھر غافل ہوتا ہے پھر پلٹ کے آتا ہے. اور ہمارے رب کو تو یہ محبوب ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، الہ العالمین جو ہم میں سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تو انہیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.